ہمارے اعمال سے ہمیں نجات نہیں ملے گی اگر اللہ کی رحمت خاص ہمیں نصیب نہیں ہوگی اور رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اور دوسری طرف ہم عمل سے بے نیاز ہو جائیں اور ہم اسی پہ بھروسہ کر لیں, اسی پہ تکیہ کر لیں, تو وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک موقع پر جب صحابہ کی بخشش و مغفرت کی اور بعد میں آنے والے لوگوں کی بخشش و مغفرت کی نوید سنائی, تو راوی کہتا ہے حضور میں یہ بات لوگوں تک بتا دوں؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ نہیں, لوگ پھر اسی پہ تکیہ کر لیں گے, لوگ اسی پہ بھروسہ کر لیں گے. اس لیے اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ ہم اس کی امید بھی رکھیں اور ساتھ جو ہے وہ ہم اللہ کی گرفت اور اس کی پکڑ سے ڈرتے بھی رہیں. اور یہ بات بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ جن لوگوں کو اللہ اپنی رحمت سے معاف بھی کر دے گا اور کرم نوازیاں اس کی ہوں گی, لیکن کیا جنہوں نے ساری زندگیاں اور سارے شب و روز اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے گزارے ہوں گے, اور وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی بدی اور گناہوں میں گزارے ہوں گے, تو کیا کل قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ بخشش و مغفرت بھی کر دی جائے گی؟ تو کیا پھر وہ بھی دونوں ایک جگہ پہ ہوں گے؟ آفا نجعل المسلمین کالمجرمین, اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کیا مجرمین اور مسلمین دونوں ایک طرح کے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے کہ مجرم بھی وہاں پہ ہوں جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کا مال لوٹا, زیادتیاں کی, جبر کا بازار گرم رکھا اور جور و تعدی کا بازار گرم رکھا. آج اگر وہ اللہ کی رحمت سے ان کی معافی بھی ہو جاتی ہے, اور وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت کی, جن کی سحری آنسوؤں سے آباد تھی, جو تہجد کے مصلے بچھا کر کے فرائض کے علاوہ نوافل بھی ادا کرتے تھے اور زندگیاں رب کے دین کے ساتھ جوڑ رکھی تھیں, اور ان کی زندگی راہ حق میں جہاد پہ سرحدات پہ بسر ہوئیں, تو کیا وہ اور یہ لوگ یہ دونوں آپس میں ایک طرح کے ہی ہوں گے, ایک ہی درجے کے ہوں گے؟ جس کو رعایتی نمبر دے کے سٹار لگا کے پاس کر دیا جائے اس کو پاس کیا جاتا ہے, بورڈ میں اس کی پوزیشن نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں ایک درجے پہ ہوں. آفا نجعل المسلمین کالمجرمین, اس طرح کیسا ہوگا کہ دونوں ایک ہی صف میں کھڑے کر دیں گے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون, کیا کوئی تمہارے پاس صحیفہ ہے, کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے اور تم اس کو پڑھ کے سنا رہے ہو؟ ما لکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا, تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ تو اپنی مرضی سے, اپنی خواہش سے ہم دین کی تعبیر اور دین کی تشریح نہیں کر سکتے, اور یہ اللہ کی عطا سے اور اللہ کی کرم سے, فضل سے اور رحمتوں سے تو ہوگا, لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ عمل والوں کی نفی کر دی جائے اور عمل جو ہے اس کی اہمیت ختم کر دی جائے. جنہوں نے اپنی زندگیاں راہ خدا میں بسر کی, حزم و احتیاط سے زندگیاں گزاری, تقوی سے عبادت ان کے شب و روز بسر ہوئے, اور سحری کے مصلے پہ آنسو بہاتے ہوئے جن کی زندگیاں گزری, تتجافی جنوبہم عن المضاجع, جن کی کروٹیں خوف خدا میں طمع اور لالچ کرتے ہوئے اللہ کی رحمتوں کا بسر ہوئیں, کبھی سجدے میں گزارتے رہے شب و روز اور کبھی قیام میں ان کی راتیں بسر ہوتی رہیں, اور دوسری طرف ڈٹائی کے ساتھ جرم پہ جرم کرتے ہوئے, داد عیش دیتے ہوئے, گناہ کرتے ہوئے جنہوں نے بسر کی, کیا یہ دونوں ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ فرمایا ایسا نہیں ہوگا. تو اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ ہم خیر کی راہوں کے مسافر رہیں, اپنے عقیدوں کی خوبصورتی, نظریات کا حسن, اعمال کا جمال اور صالحیت کے ساتھ اپنی زندگی کو لے کر کے آگے بڑھتے رہیں, اور اللہ کی رحمتوں اور اس کی کرم نوازیوں کی بھیک مانگتے رہیں, تاکہ ہمارا جو نتیجہ اور ثمرہ جو ہے وہ خوبصورتی کی شکل کے اندر ہمیں نصیب ہو جائے. تو اعتدال کا راستہ دونوں منزلوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, دونوں بازوؤں کے ساتھ پرندہ اڑتا ہے, ایک بازو شل کر دیا جائے تو وہ نہیں اڑ پاتا ہے. اس لیے ہمیں امید کے دامن کو بھی جو ہے وہ تھامے رکھنے کی تلقین کی گئی ہے, اور ہمیں جو ہے وہ خوف سے اپنے آپ کو لرزاں و ترساں رکھنے کی بھی تلقین کی گئی ہے. ڈر بھی, اس سے بھی جو ہے وہ طبیعت کے اندر ایک کیفیت موجود رہے اور ڈر رہے, اور دوسری جانب جو ہے امید کے چراغ بھی بجھنے نہ پائے. ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے, اور ہم صحیح راہوں کے مسافر ہوں. صوفیاء کی یہی زندگی ہے, یہی ان کا طریق ہے. وہ آنے والوں کو جو گناہوں سے لتھڑے ہوئے آتے ہیں صوفیاء کے درباروں پہ, ان کے مزارات پہ,
इनके आस्ताना रहमत पे वो गुनाहों में लुथड़े हुए लोगों को सीने से लगा के ये बोलते हैं, घबराना कोई नहीं, अगर तुमने इतने गुनाह कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, अल्लाह की रहमतों के दर कुशादा हैं, वो तुम्हारे एक आंसू से माजी के सारे गुनाह धो डालेगा और तुम्हारी मग़फ़िरत कर देगा। और दूसरी तरफ जो सजदों में तहज्जुद गुजारियों में जिंदगी गुजारते हैं, उनको कहते हैं कहीं अपने सजदों पे, अपनी तहज्जुद गुजारियों पे गुरूर में मुब्तला ना हो जाना। देखना कि कितने कितने मर्तबा कमाल पे पहुंचे लोग भी बर्बाद हो गए। इसलिए और गुड़ डालोगे तो और ज्यादा मीठा होगा। खुलूस तुम्हारे हाथ से कभी छीनना नहीं चाहिए और अपनी जिंदगी को हमेशा जो है वो अच्छाइयों के साथ इबादत रखना चाहिए और तुम्हारी जिंदगी हिज़्म व एहतियात का मजीद पैकर होना चाहिए। इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हो की चौखट पे एक खातून मसला पूछने के लिए आती है और कहती, हजरत मैं आपसे एक मसला पूछने आई हूं। तो फरमाया पूछिए। उसने कहा मुझे बताइए कि मैं सूत काटती हूं और सूत काट के जाके बाजार में फरोख्त करती हूं, और कभी ऐसा होता है कि रात को बादशाह की सवारी गुजरती है और बादशाह जब गुजरता है तो उसके साथ सोने की शम्में लिए खादिम आगे आगे चल रहे होते हैं, तो देर तक माहौल में रोशनी फैली रहती है। तो मैं अपने घर की छत पर उन रोशनियों के हुजूम में कुछ सूत रात को काट लेती हूँ। तो क्या उस रोशनी में काटा हुआ सूत और दिन के उजाले में काटा हुआ सूत, दोनों को इकट्ठा मैं बाजार में फरोख्त कर सकती हूँ? जाहिर है जो रात तारीकी में उन शमों की रोशनियों में सूत काटा गया, उसकी क्वालिटी उस लेवल की नहीं होती जो उस सूत की होती है जो दिन के लेवल के अंदर काटा गया सूत हो। तो क्या मैं उनको इकट्ठे फरोख्त कर सकती हूँ? तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, खातून पहले अपना पता बताओ, तुम कौन हो, अपना तारुफ करवाओ। उसने कहा, खातून बोली, हज़रत साइल से उसकी ज़ात नहीं पूछी जाती, आप मसला बताइए। फरमाया कुछ मसले ऐसे होते हैं कि साइल की हैसियत से मसले की नौइयत बदलती है, तुम्हें बताना पड़ेगा तुम्हारा तारुफ क्या है। तो उस खातून ने कहा, मैं बिशर हाफी की हमशीरा हूँ। फरमाया तुम्हारे लिए ऐसा करना जायज़ नहीं है। तो जितना मर्तबा ऊंचा हो, जितना मुकाम ऊंचा हो, तो फिर अहकाम उसके मुताबिक होते हैं। तो सूफिया एक तरफ हुजरे में बैठ के जिक्र फिक्र करने वालों को कहते हैं कि नहीं, अभी और रिड़कना पड़ेगा, अभी तक जाग सही नहीं लगी, और दूसरी तरफ जो बाहर से आ रहे होते हैं गुनाहों में लुथड़े हुए, ऐबों से भरे हुए, उनको सीने से लगा के बोलते हैं कि मियाँ परेशान होने की जरूरत नहीं, उसकी रहमतें बड़ी अमीम हैं, वो तुझे अपनी रहमतों के हिसार में लेगा। हत्ता कि वो आने वाले गैर मुस्लिम भी हो तो उनको भी अपने पास बिठा करके उनको भी प्यार देते हैं। फिर एक वक्त आता है कि उनके दिल की दुनिया भी बदल जाती है। तो सूफिया का मसलके एतदाल और उनका तरीके जमाल और उनका खूबसूरत अंदाज तरबियत एतदाल के उस खूबसूरत पैराए पे होता है कि जो लोगों को जो है वो अल्लाह तक पहुंचाने के लिए मुमिद और मुआमन होता है। इसलिए जो है वो हुजूम होता है इनके आस्थानों पे और इनकी दरगाहों पे, और लोग आकर के नूर निखत का उजाला और रोशनी यहाँ से हासिल करते हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं अल्फाज के साथ जो है वो आपसे रुखसत चाहूँगा। दिमागों से आओ दिलों की तरफ, बढ़ाओ कदम मंजिलों की तरफ।